الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ البقرہ 14 نمبر آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان آیات کا شان نزول منافقین کے کردار کے بارے میں ہے۔ منافقین کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مکہ شریف میں مختلف قسم کے گروہ تھے۔ کچھ تو مشرکین تھے جو سرے سے ہی اسلام کی دعوت کو نہیں مانتے تھے۔ کچھ منافقین تھے جو مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ان کی سازشیں چلتی تھیں اپنے غیر مسلموں کے ساتھ۔ ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک نے ان کے اس طرز عمل کو بتلا دیا جو کہ چھپی ہوئی چیزیں تھی وہ واضح کر دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان چیزوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو اس میں جو منافقین کے کردار کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، واو اور اذا ظرف ہے زماں کے لیے، شرط کے معنی میں آتا ہے۔ جس وقت لقو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ ملے، ہم یہاں واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ الذین ان لوگوں سے جو اسم موصول ہے۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ ابھی ہم یہاں تک دیکھتے ہیں۔ ویسے تو لقو کے معنی وہ ملے، لیکن جب بھی اذا آ جائے تو فعل ماضی کا معنی وہ مستقبل میں کر دیتا ہے، لیکن یہاں ہم حال میں اس کا معنی کریں گے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی لقو سے مراد منافقین ہیں، کہ وہ منافقین جب ملتے ہیں ایمان والوں سے۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو اس کا فاعل ہے، انہوں نے کہا۔ آمنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم ایمان لائے۔ تو جب شرط کے ساتھ اذا آ گیا تو اس کا معنی مستقبل اور حال میں بدل گیا، تو یہاں بھی وہی سلسلہ چلے گا کہ جب وہ ملتے ہیں منافق لوگ ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل کی نشانی ہے۔ یہاں الا لگا دیا ہے، خلو کے بعد الا۔ لغت میں جب بھی خلا یخلو خلوتن، یہ مصدر ہے، خلا خالام الف یخلو خلوتن اس کا مصدر ہے، جب بھی اس کے ساتھ الا آئے گا تو یہ تنہائی میں ملنے کے معنی میں ہوگا۔ خلا کے ساتھ جب بھی الا آئے اس کے بعد
یہ الہ حرف جار ہے اور یہ صلہ کہلاتا ہے، سواد لام ہاں گول ہاں، خلا کے ساتھ جب بھی الہ آئے گا تو تنہائی میں ملنا، تو خلو وہ ملتے ہیں، الہ جب لگا تو تنہائی میں، شیاطینہم، شیاطین جمع ہے شیطان کی، شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ آدمیوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ ہم شیاطین مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ ہم تھا، الہ کی وجہ سے شیاطین کے نیچے زیر آئی، لہذا ہم میں بدل گیا، الہ شیاطینہم، جب وہ تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یہ سرداران منافقین اس سے مراد ہیں۔ شیاطین سے یہاں جو مراد لیا گیا شیاطین ہیں، منافقین کے سردار اور پیشوا ہیں، یہ 5 تھے۔ مدینہ میں کعب بن اشرف، قبیلہ بنی اسلم میں ابو بردہ، قبیلہ بنی جوہینہ میں عبد الدار، بنی اسد میں عوف بن عامر، اور شام میں عبداللہ بن سعودہ، ان منافقین سردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب تنہائی میں وہ ملتے ہیں شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا، وہ منافق کہتے ہیں، ویسے تو قالو کا معنی انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو اس کی فاعلی نشانی ہے، لیکن اذا چونکہ آ گیا تو ہم کہیں گے وہ کہتے ہیں، منافقین کیا کہتے ہیں، دوہری چال ہے یہاں، انا معکم، انا حرف مشبہ بالفعل، حرف تیقن ہے، شک کو دور کرنے والا ہے، اور نا ضمیر اس کے ساتھ علیحدہ ہے، بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، یہ معکم کی کم ضمیر ان شیطانوں کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ اپنے جو سرداران ہیں منافقین کے، ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، کیونکہ وہ پہلے مسلمانوں کے سامنے جا کے اقرار کر چکے تھے ہم ایمان لائے، تو منافقین سرداروں کو پھر یقین دہانی کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ انما یہ کلمہ حسر ہے، کسی چیز میں سٹریس کے لیے ہے، انما جہاں آئے گا اس کا معنی ہوگا کہ حقیقت یہ ہے، انما حقیقت یہ ہے، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے، مستہزئون اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا ہے، اس کا واحد مستہزئون ہے، میم سین تا ہا زا، زا کے نیچے زیر اور حمزہ، مستہزئون، اور مستہزئون اس کی جمع ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ایویں مذاق کر رہے تھے، دل سے ہم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ استہزا یستہزئو، استہزاءً یہ ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا اس کا معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بدباطین مسلمانوں کے پاس آ کر، یعنی منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیرخواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور مال غنیمت کے مال میں
حصہ بھی قائم ہو جائے، کیونکہ غیر مسلموں کو تو حصہ نہیں دیا جاتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور کیا فائدہ لیتے تھے؟ ایک تو ان کا دفاع ہو جائے مال و جان کا، اور دوسرا غنیمت کے اندر جو مال غنیمت ان میں بھی اس کا حصہ ہو جائے، اور جب اپنے سرداروں میں ہوتے تھے ان کی سی کہنے لگتے، یہ جو ہے ان کی سازش تھی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے عمرا و سرداران کفار تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی، یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی بھی ہیں جو یا مشرک تھے یا منافق تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر بہکانے والا اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اگلی آیت ہم چلتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ استہزا یستہزئ استہزاءً باب استفعال ہے، یستہزئ اس کے معنی وہ مذاق کرتا ہے، وہ ٹھٹا کرتا ہے۔ اللہ جیسے کفار منافقین یہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ جیسے وہ کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ بہم با حرف جار، ہم تھا یہ، وہ با کی وجہ سے ہم میں بدل گیا۔ یستہزئ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے۔ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیسے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یمدو مدہ یمدو مدن، اس کے معنی ہیں الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ پھیلانا یا کھینچنا، پھیلانا یا کھینچنا۔ وَيَمُدُّهُمْ، یمدو وہ کھینچتا ہے، وہ پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، ہم ان کو، یمدو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فی میں طغیانہم، طغیان یہ مصدر ہے، طغیا یا طغا، طغیان و طغیان مصدر ہے، اس میں مصدر ہے۔ طغیانہم، طغیان مضاف بنا ہے، ہم مضافلے، مضافلے مجرور ہوئے فی سے، سرکش ان کی سرکشی میں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں۔ یعمہون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ امہا
یا امہا یا مہو امہن، اس کے معنی ہوتے ہیں متحیر ہونا یا گمراہی میں بھٹکنا، جبکہ لغت میں بصیرت یعنی دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو امہا کہا جاتا ہے۔ دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو امہا کہا جاتا ہے، جبکہ عمیہ یا عما اور امن یہ آنکھوں کا اندھا ہونا ہوتا ہے۔ تو یہاں دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو یعمہون کہا گیا ہے۔ فی طغیانہم، مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ متعلق یمدو کے ہے۔ اگر ہم یمدہم فی طغیانہم یہاں تک ایک جملہ بناتے ہیں تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے وہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، کوئی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے جو اس کے مقام کے خلاف ہو، اللہ قادر مطلق ہے، فوراً اس پہ گرفت اللہ پاک کر لیتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ لیکن کیوں نہیں کی؟ یہ منافقین پاک پیغمبر کے سامنے کچھ کہتے ہیں، اپنے سرداران کے سامنے کچھ کہتے ہیں، دین کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے حلم و کرم سے ڈھیل دیتا ہے۔ ہم لوگ انسان جتنے اوچھے ہیں، جتنے جلد باز ہیں، اللہ پاک بڑا حلیم ہے۔ تو ہم اس کے معنی یہ کہیں گے وہ اللہ انہیں اپنے حلم و کرم سے ڈھیل دیتا ہے، جس سے وہ مزید سرکشی اور نافرمان ہو گئے، جس سے وہ مزید سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ اس اللہ پاک نے ان کو بڑھا دیا، ان کو اور سرکشی میں، نافرمانی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یا مہون، جب ہم نے فی طغیان کو یمدہم کے ساتھ لگایا تو پھر اس کے یہ معنی وہ اللہ انہیں اپنے حلم و کرم سے ڈھیل دیتا ہے، جس سے وہ مزید سرکش و نافرمان ہو گئے ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور جب ہم یامہون کے ساتھ فی طغیانہم کو لگائیں گے، یامہون فی طغیانہم وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، یامہون فی طغیانہم، کیونکہ مفسرین نے کہا ہے کہ فی طغیانہم یامہون کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ اللہ انہیں اپنے حلم و کرم سے ڈھیل دیتا ہے، یَعْمَہُونَ فِی طُغْیَانِہِمْ، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں۔ بہرکیف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان شیاطین کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن جب وہ اس دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ فوراً بند کر دیا جائے گا۔ ہیلو ہیلو، جی سر آ رہی ہے صحیح آواز۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے، اللہ یستہزئ، کہ ان شیاطین کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن جب وہ اس دروازے تک پہنچیں گے تو دروازہ فوراً بند کر دیا جائے گا اور آگ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا استہزاء۔ دنیا میں اللہ پاک اپنے حلم و کرم سے، کیونکہ اللہ پاک حلیم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ اگر اللہ پاک بدلہ لینا شروع کر دے نعوذ باللہ
تو کوئی چیز باقی نہ رہے، اللہ اپنے حلم و کرم سے انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مومنین کے لیے ایک نور پیدا ہوگا قیامت میں، جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ جب منافق اس نور تک پہنچیں گے فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ سُوَرٌ، تو فوراً ان کے درمیان ایک دیوار لگا دی جائے گی، وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ اللہ کا ان کے ساتھ استہزاء ہے۔ تو یعمہون میں نے عرض کیا دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں، اور امہا یعما امن اندھا ہونا یا دل کا اندھا ہونا یا جاہل ہونا اس سے مراد ہے، اور اللہ کا مذاق کرنا انہیں سزا دینا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک اس میں اشارہ بعید کے لیے، وہ الذین اسم موصول جو، یہی لوگ ہیں وہ الذین جنہوں نے اشترو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعل کی نشانی ہے، اشترو انہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، ضلالتم دین حق یا راہ حق سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ ضلالتم کے معنی اندھیرے بھی ہوتا، اندھیرا بھی ہے، لیکن دین حق سے یا راہ حق سے پھر جانا یہ ضلالت کہلاتا ہے۔ انہوں نے ضلالت کو لے لیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے۔ بالہدا با حرف جار ہے، اس کو با عوض کہا جاتا ہے۔ ہیلو ہیلو جی سر، آواز آ رہی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل۔ وہ شور آتا ہے نا، ہے آواز اشترا تو کا صحیح ہے۔ مجھے دوبارہ بتائیں گے آپ، اشترا پہ یہ واو جو لگا ہوا ہے؟ ہاں، واو جمع کی نشانی ہے فائل کی۔ اسم فائل جو ہوتا ہے، ضمائر کئی قسم کی ہیں، اگر آپ فرمائیں تو وہ ضمائر میں بتلا دوں کہ ضمائر متصلہ کیا ہوتی ہیں، منفصلہ کیا ہوتی ہیں، پتہ چل جائے تو یہ واو فائلی نشانی ہے۔ اشترا تسنیہ، اشتراؤ جمع، فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فائل کی نشانی ہے۔ الضلالۃ گمراہی، اس سے مراد کفر بھی ہے، ضلالت سے مراد کفر بھی ہے۔ بالہدا با حرف جار ہے، با کی مختلف اقسام ہیں، یہاں با عوض ہے۔ با عوض اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز دے کر اس کے مقابل کی دوسری چیز اس کے عوض میں لے لینا، ایک چیز دے کر اس کے مقابل اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لینا، یہ عوض کہلاتا ہے۔ تو یہاں با عوض ہے۔ الہدا ہدایت، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے باطل کو خریدا ہے حق کو چھوڑ کر، حق کے عوض۔ اب یہ ان کا فعل کیسا ہے؟ وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے جا کے آمن نہ کہہ دو، اپنے سرداران منافقین کے سامنے کہہ دو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ شاید اپنے آپ کو کامیاب لوگ سمجھتے ہوں، اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہوں۔ شاید وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہوں، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم،
ان کا اس زندگی میں یہ طرز عمل جی جی سر آواز نہیں آ رہی. اچھا سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی ہیلو جی جی اب آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ منافقین اپنی اس زندگی کے اندر دھوکہ دہی کر کے مسلمانوں کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء کے ساتھ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت عزت والے ہو گئے ہیں, ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا اس دنیاوی زندگی میں, ہمیں بڑی سرداری مل گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں ما ربحت فما ربحت تجارتم, یہ زندگی بھی ایک تجارت ہے جس میں عزت حاصل کی جاتی ہے. ما نافیہ ہے, ربحت واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے ماضی, تجارت اس کی وجہ سے واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ اس کے ساتھ لگا ہے. تجارت ہوں مضاف الیہ, یہ فاعل بنا ہے ربحت کا. نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے, ما ربحت نہیں ربحا نفع دیا فائدہ دیا نہیں نفع دیا, تجارت ہوں ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین, واو اور ما نافیہ ہے, کانو فعل ناقص, ماضی جمع مذکر غائب, واو فاعلی نشانی ہے, اور نہ ہوئے وہ مہتدین, یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے. یہ اصل میں تھا محتدون, اس کی نسبی حالت محتدین ہے. یہاں کانوں کی خبر زبر کے ساتھ آتی ہے, یہاں نسبی حالت ہے, اور اگر حروف جار کو آ جائے تو جدی حالت بھی محتدین ہی ہوگی. تو محتدون اس کی جری حالت یا نسبی حالت محتدین ہے, تو یہاں محتدین ہدایت پانے والے, اہتدا یہتدی اہتداءً باب افتعال سے ہے, اور محتدی ایک ہدایت پانے والا, میم ہا تا دال چھوٹی ہے, محتدیون ایک آدمی ہدایت پانے والا, محتدیان دو ہدایت پانے والے. محتدیون تھا وہ تعلیل ہو کے محتدون بنا, اس کا اب یہاں وقت نہیں ہے کہ تعلیلات میں ہم پڑھیں, ہمارا سبق جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. ایک 65 میں تو فما کانوا مہتدین, اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. تو محتدون کی نسبی حالت یہاں ہے, محتدین اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے. حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی, انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کیا, ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے تھے جیسے اور جگہ قوم سمود کے بارے میں ہیں, وَأَمَّا الثَّمُودُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ,
یعنی باوجود کہ ہم نے قوم سمود کو راہ دکھائی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کے بدلے بے راہی کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں پھر کافر ہوئے ہوں، خاص سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ ان منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہ کہ جو سرے سے ہی ایمان والے نہیں تھے، ایک یہ کہ ایمان لائے اور پھر جو ایمان سے پھر گئے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پھر ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، پس نہ انہیں سودے میں فائدہ ہوا اور نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خانوں میں جا رہے۔ اب آگے اللہ پاک ان کی مثال بیان فرماتا ہے اگلی آیت میں، مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، کاف طرح، مثل مثال، ان منافقین کی مثال تو ایسی مثال ہے، الذی کہ کوئی شخص ہے جو استوقد، اس نے آگ جلائی، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ استوقد، آگ کو جلانا، آگ کو سلگانا، آگ کو مشتعل کرنا، نارن، آگ۔ ان کی مثال تو ان منافقین اور ان کے ساتھیوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پس، لما، جب، اضاءت، اضاء باب افعال سے ہے، اضاءت واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ، آگ کے لیے آیا ہے یہ، اضاءت واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ، ما بھی ہی ہے اور موصول ہے، اسم موصول، جو، حولہ، حول ارد گرد، ہو سے مراد استوقدہ میں جو ہوا ہے وہ مراد ہے، کیونکہ یہاں ہو ہے، آگ کی طرف یہ نہیں جا رہی ہے، یہ آگ جلانے والے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی مثال، اس شخص، ان لوگوں کی مثال ایسی مثال ہے کہ وہ شخص جو آگ جلاتا ہے، جب روشن کر دے آگ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ، ذہبہ یذہب ذہبن، اس کے معنی جانے کے ہیں، جانا، چلے جانا۔ جب ذہبہ با لگ جائے، اس کے ساتھ با حرف جار آ جائے جہاں بھی، یہ قانون ہے، تو اس کے معنی لے جانے کے ہو جاتے ہیں، لے جانا۔ تو ذہبہ فعل ہے، واحد مذکر غائب ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ اللہ لے جائے، اللہ لے گیا، با لگ گیا ہے، بنورہم، اگر با نہ ہوتا تو پھر ذہبہ کے معنی جانا کے ہوتے ہیں، بے نور کی وجہ سے، بال کی وجہ سے لے جانا، ختم کر دینا، نور مضاف ہے، ہم یہ ہم تھا مضاف الیہ۔ تو جب اس آگ جلانے والے کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کی آگ بجھا دی، ان کی وہ روشنی ختم کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ، عاطف ہے، اور ترکا، اس نے
چھوڑ دیا. ترکا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم مفعول بھی ہے. اور اس نے ان کو چھوڑ دیا فی میں ظلمات، یہ ظلمتن کی جمع ہے. ظلمتن زوئے لام میم گولتے، لام کی جزم، ظلماتن زوئے لام کی پیش اور میم پہ زبر گولتے. لام کی جزم بھی لام کی پیش بھی دونوں کے معنی تاریکی ہیں. ظلمتن و ظلمتن، ظلمتن و ظلمتن دونوں کے معنی تاریکی ہے، اندھیرا ہے. ان دونوں کی جمع لام جزم کے ساتھ بھی آتا ہے، لام پیش کے ساتھ بھی آتا ہے. ان دونوں کی جمع ظلماتن ہے. ظلماتن جو یہاں لکھا ہوا ہے لام کی پیش کے ساتھ، اور لغت کے اندر لام کی جزم کے ساتھ بھی جمع آتی ہے. ظلماتن، ظلم زوئے لام جزم کے ساتھ. کہیں اگر قرآن پاک کے احادیث مبارکہ میں لام جزم کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی ظلمتن کی یا ظلمتن کی جمع ہے. تو جمع دو ہوئی، ظلماتن بھی اور ظلماتن بھی، لام کی جزم اور لام کی پیش. بہرحال اندھیرے. اور اس نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. آگ جلی، روشن ہو گیا ان کے ارد گرد کا ماحول، اور اچانک آگ جو ہے یا وہ روشنی بجھ گئی اور اندھیرے میں وہ رہ گئے. لا یبصرون، اب ان کی حالت یہ ہے، یہ حال ہے. لا نافیہ، یبصرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے. یبصرون وہ دیکھتے ہیں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. جب آگ نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد تو اللہ نے ان کے نور کو، روشنی کو ختم کر دیا، لے گیا اللہ پاک ان کی روشنی کو اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور وہ نہیں دیکھ سکتے. مثال کو عرب میں مقلد کرتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں، اور امثال اس کی جمع امثال. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں. منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، پریشانی دور اور فائدے کی امید بندھے کہ دفعتاً آگ بجھ جائے اور سخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے اور نہ ہی راستہ معلوم ہو سکے. اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود فائدے مند ہو، اور باوجود اس کے کہ وہ خود بہرا بھی ہو. اگلی آیت یہ مطلب اس کا جو ہم شروع کرتے ہیں کہ لا یبصرون کیوں نہیں دیکھ سکتے، حق سے انکار کیا. ان کی مزید یہ مثال بیان کی گئی ہے حق سے منہ موڑنے کی. سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں. یہاں ان کے ساتھ ہم ضمیر لگے گی، سمن بہرے گونگے اندھے. یہاں ہم ہم لگائیں گے کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں. سمن
असम्मो की जमा है, असम्मो बा अफअलू के वजन पे, ये छोटी मीम के अफ ऊपर उस पे आई हुई है। अफअलू के वजन पे है, अफअलू। अब ये देखें, अस ममू था, अस ममू, हमजा पे जबर, स्वाद जज़म, मीम पे जबर, मीम पे पेश, अस ममू। कानून ये है कि जब दो एक जैसे हर्फ इकट्ठे हो जाएं और दोनों मुतहरिक हों, जो सबसे पहला मुतहरिक हर्फ है उसकी हरकत मा कबल हर्फ को दे दी जाती। तो मीम पे जबर थी, उससे पहले स्वाद पे जज़म है। असममू था ना जी, अफअलू के वजन पे, तो मीम की जबर स्वाद को गई तो असम मुंह हुआ, असम मुंह। कानून ये है कि दो एक जैसे हर्फ हों, पहला साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो तो इदगाम हो जाता है। लिहाजा असम्मू बन गया। असम्मू सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत ही ज्यादा बहरा, और इस पे तनवीन नहीं आएगी क्योंकि फेल के वजन पे भी ये है, अफअलू के वजन पे। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है फेल मुजारे का, अदरिबू। आवाज नहीं आ रही। या अस्माऊ। हेलो जी जी, अब आ हेलो। रही है तो सर। ये कैसे बना असम्मू अफअलू? एक दफा परेशानी है कि हमें एक वजन का पता चल जाए, फिर बाद में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अफअलू ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फेल मुजारे का है, समअ यसमऊ अस्मऊ वजनुल फेल है। फेल के ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आती, और जो उसके मिसल हो, फेल के मिसल कोई आए अफअलू के वजन पे, उस पे भी तनवीन नहीं आएगी, चाहे वो इसम ही क्यों ना हो। लिहाजा असम्मू कहेंगे। असम्मू मीम पे तशदीद क्यों आई, मैं फिर अर्ज कर दूं, ये असममू था, हमजा पे जबर, स्वाद पे जज़म, मीम पे जबर, मीम पे पेश। कानून ये कि दो मुतहरिक हर्फ इदगाम नहीं होता, तशदीद नहीं आती, मुदगम नहीं हो सकते। लिहाजा जो पहला मीम है उसकी हरकत माकबल हर्फ को दी तो स्वाद को चली गई हरकत, तो असम मुंह हो गई, हमजा स्वाद जबर वाला, मीम साकिन, मीम पे पेश। फिर कानून ये है तालील का कि दो हम जिन्स हर्फ हों, पहला साकिन हो दूसरा मुतहरिक हो, तो इदगाम हो जाता है, तो ये असम्मू हो गया। असम्मू बहुत ही ज्यादा बहरा। असम्मू की जमा सुम्मुन है। इसी तरीके से बुकमुन अब कमू है, अफ अलू के वजन पे। अब कमू की जमा बुकमुन है, गूंगा होना। इसी तरीके से अफ अलू के वजन पे आमा है, और उसकी जमा उमयून है। कुरान पाक में एक जगह और आता है ना, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। यानी जिन्होंने हमारे, अल्लाह पाक फरमाता है वमन आरद अन ज़िक्री, जिन्होंने हमारे जिक्र से एराज किया, हमने उनकी जिंदगी तंग कर दी है, और क़यामत के दिन हम उनसे अंधा उठाएंगे। आमा, अंधा, बिल्कुल अंधा। तो यहाँ भी आमा की जमा उम्यून है, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं। फहुम
فاپس ہم وہ لوگ لا یرجعون پس وہ واپس نہیں، رجا یرجعو لوٹنا، واپس ہونا، پس وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ آگ سے جو روشنی ہوئی تھی اس آگ کی روشنی ختم کر دی گئی، سارا اس کا چاروں طرف والی جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، لہذا اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ راستہ کہاں ہے، کیسے جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نہیں لوٹ سکتے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تو یہ لوگ جو منافقین ہیں، منافقین کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی مثال ہے جیسے اندھیرے میں آگ جلائی جائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندھے کہ دفعتاً آگ بجھ جاوے اور سخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے اور نہ ہی راستہ معلوم ہو، اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود بہرا بھی ہو، کسی کی بات کو بھی نہ سن سکتا ہو، گونگا بھی ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اور اندھا بھی ہو جو روشنی سے کلام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا یہ راہ کیسے پا سکتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ پہلے آئے تھی نا، وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ سر وہ ایک حمزہ کیسے ختم ہو گیا پھر ازمومو کا؟ کون سا جی؟ کون سا جی؟ سر اسمو اور ابکمو جیسے ہاں ہاں ہاں، یہ ضروری نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واحد میں آتی ہے جمع میں غائب ہو جاتی ہیں، جیسے طالبون ہے اس کا الف ہے لیکن طلاب اس کی جمع ہے، اور طلبا بھی جمع ہے، تو لام با اور گول ہا طلبا، اب الف غائب ہو گیا۔ عالمون عین الف لام میم، عالم واحد ہے، علماء یہ اس کی جمع ہے، اس کا عالم کا الف غائب ہو گیا، تو یہ جمع میں ہوتا ہے کہ اس کے جمع دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے کہ واحد کے الفاظ برقرار رہتے ہیں جیسے عالمون عالمون، اور ایک جمع ہوتی ہے مکسر کہ جو واحد کے الفاظ ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ علماء یہ جمع مکسر ہے، جاہلون واحد ہے، جاہلون جمع سالم ہے، جوہلا جمع مکسر ہے، تو یہاں اس کی سمن جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے۔ جمع مکسر میں الفاظ کم بھی ہو جائیں گے، بڑھ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ شکریہ۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان خداوندی گزر چکا ہے، وما ہم بمؤمنین، یعنی گویا زبان سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے کی کہتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں ہیں۔ لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے، اس سے اس کا انکار نہیں ہوتا کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا، ممکن ہے کہ ایمان لائے ہوں پھر اس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں پر مہریں لگ گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود
اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام میں آئے مگر پھر منافق بن گئے. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے. اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے پھر اسلام لا کر اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ دیکھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حلال و حرام خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے مزید فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ایمان ہے اور ظلمت سے مراد کفر ہے. یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کر بہک گئے. یہ بہرکیف منافقین کی مثال تھی. آگے ہم مزید پڑھتے ہیں آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او یا مثلہم، یہاں اس کصیب سے پہلے یہ لفظ موجود ہے مثلہم، یا ان کی مثال ایسے ہے یعنی منافقین کی. کصیب کاف طرح، سیب زوردار بارش کو کہتے ہیں، زوردار بارش. من السما، من سے، السما آسمان سے ہو، اور پھر اس سیب میں کیا ہو، فیہ ظلمات، فیہ اس میں ہو، ظلمات اندھیرا، ظلمتن کی جمع میں نے پہلے عرض کی ہے، اور رعدن بادل کی گرج، وبرقن اور بجلی کی کڑک. یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زوردار بارش آسمان سے نازل ہو جس میں اندھیرا بھی ہو، بادل کی گرج بھی ہو، کڑک بھی ہو، بادل جو آواز کرتا ہے اور چمک نکلتی ہو، برق ہے. یجعلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعل ہے. وہ جعل یجعلو بنانا کرنا، یہاں ڈالنا مراد ہے. اصابعہم، اصابع یہ جمع ہے اصبعون کی، انگلیاں. اصبعون ایک انگلی، اصابع بہت ساری انگلیاں. ہم مضاف الیہ ہے، اصابع مضاف، ہم مضاف الیہ. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں. آذان اذن کی جمع ہے، اذن بھی کان کو کہا جاتا ہے، آذان اس کی جمع ہے. اور پہلے عرض کیا یہ آذانہم، آذانو ہم تھا، فی کی وجہ سے یہ آذان کے نیچے بھی زیر آئی اور ہم جو تھا ہم میں بدل گیا. اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، وہ جو صاعقتن کہتے ہیں، صاعقتن کی جمع ہے صواعق، صاد الف عین قاف بولتے، صاعقتن اس کی جمع ہے صواعق. شدید تیز آواز جس کو سننے سے آدمی مر جائے.
شدید تیز آواز جس کے سننے سے آدمی مر جائے. بعض اوقات آدمی شدید تیز آواز سنتا ہے، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور دل ختم ہو جاتا ہے. اس سے بم کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کی تیز آواز سے آدمی ختم ہو جاتے ہیں، آواز سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ان منافقین کی مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، شدید تیز آواز کو جب وہ سنتے ہیں، حذر الموت، انگلیوں کو ڈالنا کیوں ہے؟ موت کے ڈر سے. وہ کڑک کی آواز پر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اب یہ کیا کیا کہا گیا ہے؟ اس میں فرمایا کہ یہ دوسری مثال جو دوسرے قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہوتا ہے اور کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں. شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے. سیب کے معنی بارش کے ہیں. بعض کے نزدیک بادل کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہیں جو اندھیرے میں برسے. اور ظلمات سے مراد کفر و نفاق ہے. اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے، یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے. ایک اور جگہ آیا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو وہ اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہے، یہ منافقین خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو وہ یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں. بجلی سے مثال دیے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے ارادوں کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقین کی کلی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گی. روز قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا کہ جب لوگ ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق، جب لوگوں کو ان کی ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا تو بعضوں کو کئی میلوں تک ملے گا، بعضوں کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ بجلی روشن ہو اور کبھی اندھیرا ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا اور پھر بجھ جائے گا، اور وہ بے نصیب ہوں گے، ان کا نور بالکل بجھ جائے گا. یہ پورے منافق ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کے عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق، کادا افعال مقاربہ میں سے، افعال مقاربہ میں سے. افعال مقاربہ ان افعال کو کہتے ہیں جو فعل کے قریب ہونا ظاہر کرتے ہیں لیکن نہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. افعال مقاربہ
وہ افعال ہیں یہ فعل کے قریب کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے فعل ناقص کانا باتا ذلہ سارا وغیرہ، یہ اپنے اسم کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں، تو افعال مقاربہ بھی وہی عمل کرتا ہے۔ یکادو فعل مقاربہ، فعل مضارع، واحد مذکر، البرق اس کا اسم ہے بجلی، یخطف فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یخطف مجرد سے ہے، خطفا یخطف خطفن اچک لینا، اور اگر جو ہے البرق آ جائے تو آنکھوں کو چندھیا دینا، یعنی تیز روشنی آ جاتی ہے تو پھر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو یخطف وہ اچک لے، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، بصر کی جمع ہے ابصار، بصر دیکھنے کی قوت، آنکھ یا علم کو کہتے ہیں، با صاد را، بصر دیکھنے کی قوت، آنکھ اور علم کو کہتے ہیں، اس کی جمع ابصار ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم مشوا فیہ یہ برق کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کلما اضاء یہاں الطریق محذوف ہے کہ جب بھی روشن ہو جائے راستہ، روشن کر دیا جائے راستہ، لہم ان کے لیے، اضاء یضیء باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی روشن کرنا، جب روشن کر دیا جائے الطریقہ راستہ، لہم ان کے لیے، مشوفی اس میں چلتے ہیں، مشو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی، فی اس راستے پر، اس میں، جب بھی روشن کرتی ہے وہ بجلی راستے کو ان کے لیے تو وہ اس روشنی میں چلتے ہیں، اور جب بجلی بجھ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا بادل کی بجلی اچانک جو ہے روشنی ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے، پھر وہ بجھ جاتی ہے، تو وہ روشنی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس میں آدمی اپنا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منافقین کی حالت یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس آ کے کچھ کہیں پھر وہ کچھ چلے جائیں، تو ان کو ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ایمان تو ان کو فائدہ دیتا ہے جو متقین ہیں، جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے نافرمانوں کے لیے یہ قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ جب بھی روشن کرتی ہے راستہ بجلی ان کے لیے، وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا کر دیا جاتا ہے ان پر، واو عاطفہ اذا جب اظلم اندھیرا کر دینا، باب فعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا ہے، علیہم ان پر، قامو ٹھہر جاتے ہیں، جب راستہ ان کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے وہ چلتے ہیں، جب وہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے ان پر وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ واو اور لو اگر، شاء شاء فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
اللہ اس کا فاعل ہے. اور اگر اللہ پاک چاہتا، ویسے تو اللہ نے چاہا، شاء کے معنی اس نے چاہا، لیکن لو شرط یہ لگ کے اگر اللہ پاک چاہتا، لذہبا، لام یہاں تاکید کے معنی میں آیا ہے. ذہبا میں نے پہلے عرض کیا اس کے معنی جانے کے ہیں، جب با ساتھ آ جائے اس کے معنی تو لے جانا. لا ذهب بسمعهم وابصارهم، با حرف جار ہے، سمعهم، سمع مانے ان کے سننے کی وہ طاقت، ابصار دیکھنے کی طاقت، یہ آنکھیں یا کان. سم مضاف ہے، ہم مضاف ہے، ابصار بصرون کی جمع ہے، مضاف ہے، ہم مضاف ہے. اگر اللہ پاک چاہتا تو ضرور ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کی جو قوت سماعت اور قوت بصارت ہے، ختم کر دیتا. لیکن اللہ پاک جیسے میں نے پہلے عرض کیا حلیم ہے، بردبار ہے. اللہ پاک جو ہے اپنے حلم کے ناطے سے ایسا نہیں فرما رہے. جب بجلی چمکتی ہے اس روشنی پہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی، ان کی آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتا. بلا شبہ سر ان سر اللہ، ایکسکیوز می، یہ با کی وجہ سے سم ای پہ تو زیر آ گیا ہے، ہم بھی ہو گیا، تو یہ آگے واو حرف تب لگا ہوا ہے. اب سورے اس کے اوپر بھی جو زیر آیا وہ با کی وجہ سے آیا ہے. یہ اب را کے نیچے زیر آیا ہے، را کے نیچے یہ واو جی عاطفہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پہلے والے اسم کی طرف اپنے تعلق کو جوڑتا ہے. اگر پہلے والا اسم زیر والا ہے تو واو کے بعد والا اسم بھی زیر والا ہوگا. پہلے والا اسم پیش والا ہے تو واو کے بعد والا اسم بھی، واو حرف عطف کہلاتا ہے یہ. تو اب رے کے نیچے زیر با کی وجہ سے آیا ہے. اب سار اوکے سر. معطوف مضافیلے مل کر یہ معطوف ہوئے واو حرف عطف سے، اور سمعہم یہ معطوف علیہ ہے. اب سارہم لوٹ رہا ہے سمعہم کی طرف. تو سمع عین کے نیچے زیر با کی وجہ سے ہے، تو با نے سمعہم اور ابصارہم دونوں پہ اثر کیا ہے. سمعہم پہ ڈائریکٹ کیا ہے، ابصارہم پہ واو حرف عطف کی وجہ سے کیا ہے. جی سر جزاک. تھینک اور اگر اللہ پاک چاہتا تو بلا شبہ اللہ پاک یہ، اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر. السلام علیکم سر. تھوڑا سا تعلق جس طرح کل بتایا تھا پلیز تھوڑا سا تو بتائیں، کس آیت کا یا کس لفظ کا کس کے ساتھ تعلق ہے. کس کا جی؟ اصل میں گرامر سے بچنا چاہتا ہوں. کل اتنی گرامر پڑھا دی مجھے، خود بعد میں احساس ہوا، بعدوں نے کہا اتنی گرامر نہ پڑھائیے گا. آپ فرمائیں سر جو جو آپ پڑھنا فرمائیں. چاہتے ہیں ان کا کیا قصور؟ میں عرض کیے دیتا ہوں. حروف عطف ہیں کئی، ان میں سے واو حرف عطف ہے. عطف یا عطیفو کے معنی ہوتے ہیں کہ موڑ دینا. محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کو موڑ دیتے ہیں کسی کی طرف، تو واو حرف عطف ہے. جہاں بھی حرف عطف واو آئے یا کوئی اور آئے تو وہ ما بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے تعلق کو ما قبل کی طرف لے جاتا ہے. تو سمعہم یہ مجرور تھا با حرف جار کی وجہ سے، واو حرف عطف ہے. اب سوارہم واو نے مجرور کیا ہے ابصار کو، کیونکہ حرف عطف ہے. ہم کہیں گے ابصارہم مضاف الیہ مل کر معطوف ہوا واو حرف عطف سے، اور معطوف علیہ ہے سمعہم.
اب ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، سمعہم معطوف علیہ، ابصارہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا باہر سے جار سے، اور جار مجرور جو یہ متعلق ہو جائیں گے فعل کے ساتھ۔ ہیلو جی سر، ہیلو، یہ آوازیں آئی تھی جی سر، جی جزاک اللہ نہیں؟ سر، یہی یہ پڑھنے آوازیں کے آئی لیے تھی؟ بھی شامل ہوئے ہیں گرامر کو۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے اگر چاہوں تو انا ہی پہ پورا جو ہے وہ لیسن چلا جائے گا، لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ انا ہر مشبہ بالفعل ہے، اور انا انا کانا لیتا لیکن لعلہ، انا اور انا میں تھوڑا سا فرق بتلا دیتا ہوں۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا بھی حرف مشبہ بالفعل ہے۔ انا جملے کے ابتدا میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ انا اوکے، اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے، انا بھی اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے، اور اس جو بعد میں اسم آئے گا اسے ہم انا کا اسم کہیں گے، انا کا اسم کہیں گے۔ انا اور انا ان دونوں کی خبروں پہ پیش آتا ہے۔ ان اللہ قادر، اگر یہ علی کل شیء قدیر نہ ہو تو ان اللہ قدیر، کیونکہ علی کل شیء قدیر یہ اور چیز ہے۔ تو ان ہر مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، قدیر اس کی خبر ہے۔ علی کل شیء یہ اصل میں جملے کی بناوٹ ہے، ان اللہ قدیر علی کل شیء، ان اللہ قدیر علی کل شیء، یقیناً یقیناً اس میں بالکل شک نہیں ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا۔ جی کیسے کرتے ہیں ویسے مائک میوٹ۔ اذان میں پڑھتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، وہاں ان آیا، ان نہیں آیا، کیونکہ ابتدا فعل سے ہو رہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ہم ان نہیں کہہ سکتے۔ جب پہلے فعل آ جائے اور درمیان میں آ جائے تو انا میں بدل جاتا ہے۔ محمدن وہاں زبر آیا، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پہ پیش آئی ہے، لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد در، یہ انا نے زبر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انا اور انا جملے کی ابتدا، جملے کے درمیان میں آتا ہے، انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، دونوں کا عمل ایک ہے، وہ اسم کو جو انا کے فوراً بعد آئے گا اس کو زبر دیں گے، اور جو زبر والا اسم کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو پیش دیں گے۔ انا کی خبر پیش والی ہوتی ہے، انا کا اسم زبر والا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح کرنے لگیں گے تو پھر اور وقت ہو جائے گا، جیسے آپ فرمائیں آگے پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، تو گرامر کے اصول آپ پوچھنا چاہیں تو میں عرض کر دوں۔ بس وہ کل تھوڑا سا جو بتایا تھا نا وہ بڑا اچھا لگا تھا کل، اور کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ان کا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا کل میں نے زیادہ گرامر کو لے دیا اور ہے۔ بار بار فون آئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے کمزور کو بھی لے کے چلنا ہے اور زیادہ پڑھے لکھوں کو بھی۔ اچھا السلام علیکم تھوڑی سی سر۔ آپ یہ دیتا سر ہوں۔ کچھ کوشچنز ہیں، سر کچھ کوشچنز ہیں، ایک دو۔ جی جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ تفسیر سے ریگارڈنگ ایک میں نے بات پوچھنی تھی کہ یہ منافق کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن مطلب اس تفسیر کہیں کے چار پس بتائی منظر کو ہیں، دیکھا جائے۔ کہیں چار بتائی ہیں، کہیں تین بتائی ہیں، کم و بیش ہوئی ہیں۔ جی جی علامت المنافق جی جی ثلاثہ، منافق کی تین ہاں جی نشانیاں ہیں۔ جی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا جی خَاصَمَ فَجَرَ،
وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور کوئی بات جھگڑے کی ہو تو اس میں شدت اختیار کرے۔ لیکن اب آپ اور ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے کہ ابھی یہ تو جھگڑے میں شدت اختیار کر لیے، یہ تو امانت کو کھا گیا ہے۔ یہ لیبل لگانا دلوں کا، کیونکہ ہم ظاہر پہ فیصلہ کرنے والے ہیں، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے کہ دل میں اس کا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کے سینے پہ خنجر رکھا اور اس کو قتل کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا سبانا یا خالد سبانا، سب وہ ان کی اپنی زبان کا لفظ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اے خالد، میں نے توبہ کر لیے، میں تائب ہو گیا ہوں اپنے مذہب سے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھرا گھونپ دیا، ختم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ خالد جب وہ کہہ رہے تھے سبانا، یا میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں، آپ کے دین پہ آ گیا ہوں، تو پھر آپ نے اس کو کیوں مارا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمایا وہ تو ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے تھے، اوپر سے پڑھ رہے تھے، اندر سے نہیں۔ یہاں الفاظ موجود ہیں، حل شققت قلبہ یا خالد، یہ خالد آپ نے اس کے دل کو پھاڑ لیا تھا۔ یہ دل کے اندر کی چیزیں اللہ جانتا ہے، ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، اور ظاہر پہ بھی ہم کسی کو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ حقیقتاً یہ منافق ہے، ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک ہماری ایمان سر ایک سوال پوچھوں؟ جی فرمائیے جی۔ سر یہ منافقین اور کچھ مشرکین زیادہ بھی کے نہیں، بارے میں یہ آیات ہیں، تو یہ مدینہ منورہ کے سارے حالات ہیں؟ مکہ شریف کے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ مدینہ کے وہ سرداران تھے جن میں فلاں فلاں فلاں، وہ جس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے تو یہ شرارتیں وہ مدینہ کے وہ جو سرداران تھے وہ بھی کیا کرتے تھے ان مکہ والوں کے ساتھ۔ یہ حالات یہ مکہ شریف کے ہیں، سرداران وہ جہاں بھی رہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور جی کوئی؟ سر میں ایک اور بات پوچھوں اگر اجازت ہے تو؟ جی فرمائیے۔ سر یہ جو ہم لوگ ان آیات کا پس منظر دیکھ رہے ہیں، یہ سرداران تھے اور ان کو مطلب کہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے دین میں بھی سچے رہیں اور مومنین سے بھی ہمیں فائدے ہو جائیں، اور لیکن اپنے جیسے ساتھیوں سے ہماری بھی بھلے بنے رہیں، ساتھیوں سے بھی بھلے بنے رہیں، ساتھیوں سے بھی بھلے بنے رہے۔ یعنی مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ جی مدینہ طیبہ میں یا مکہ شریف میں کہ ہم مسلمانوں کے بھی برے نہ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاں میں ہاں بڑھتے رہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی، اور مسلمانوں سے، کیونکہ جس وقت ادارہ کار بڑھ گیا تو مدینہ طیبہ کے اندر پوری اسٹیٹ اسلام کی بن گئی، تو جو مسلمان ہو جاتا تھا ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور جو دوسرے ہوتے تھے ان سے جو جزیہ لیا جاتا تھا، جو قیدی ہو کے آتے تھے۔ تو منافقین یہ فائدہ لیتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور ہم جو ہے مال غنیمت سے بھی حاصل کریں اپنا پیسہ، اور وہ اپنی یعنی جو پہلے ادیان تھے، چاہے وہ مشرکین تھے یا انجیل پہ یقین رکھتے تھے یا تورات پہ، تو ان کو بھی مانتے تھے۔ تو یہاں تو ایک ہی، ہم ان سابقہ کتابوں کو سچی تو مانتے ہیں کہ یہ سچ ہیں، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان پہ عمل کرنا جائز نہیں۔ جیسے کرنسی ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، وہ پہلے 100 سال پہلے کی کرنسی، اب کوئی کہے کہ یہ فلاں ملک کی کرنسی ہے، اس کے بدلے فلاں چیز دے دی جائے، تو ملک والے یہ کہیں گے یہ کرنسی تو درست تھی، ٹھیک تھی، لیکن جب یہ رائج تھی وہ وقت ختم ہو گیا، اب یہ چل نہیں سکتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سابقہ کتب اور سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کی تعلیمات پہ عمل کرنا ٹھیک نہیں، سوائے اس کے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم فرما دیا، چاہے وہ سابقہ ادیان کی باتیں کیوں نہ ہو، جو اسلام میں ہم کرتے ہیں تو اس پہ جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔
جی سر ہم السلام لوگ علیکم. مسلم کمیونٹی، وعلیکم السلام. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر ہم مسلم لوگ جیسے کمیونٹی. مسلم کمیونٹی ہیں ہاں جی تو ہم لوگ مطلب چھوٹی چھوٹی جیسے ہم لوگ کچھ چیزیں کرتے ہیں، جیسے کبھی اپنا فائدہ دیکھ لیا یا کبھی کسی سے اپنے مطلب سیلف رسپیکٹ کے لیے کچھ ختم کر لیا یا کچھ مطلب کہ سٹارٹ کر لیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی منافقت میں آ جاتی ہیں. اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، انسان کی کمزوریاں ہیں. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ انسان یہ کر رہا ہوتا ہے. اسے نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اس سے توبہ کر جی لینی چاہیے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ اس نے جی وعدہ خلافی کر لی لہٰذا یہ منافق ہو گیا. اس میں یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی وعدہ نہیں کرتا، کبھی بھی وعدہ وفائی نہیں کرتا. ابھی ایک شخص جو ہے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کا مقصد وہ وعدہ وفائی کر رہا ہے نا، کہ اللہ سے جو وعدہ کیا میں تیری مانوں گا. روزے رکھ رہا ہے، اس کا مقصد اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا تیری مان کے چلو. روزے رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے چاہے کچی پکی پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ سے وعدہ یا اللہ تیرے پاک کلام کو میں پڑھوں گا چاہے تھوڑی سمجھ. پھر کوئی جھوٹ بھی بول دیا اس نے. اب ہر جی چیز میں جو وعدے کو نہیں توڑ رہا، کچھ چیزوں میں اس کی مجبوری ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے توبہ کر لیں میں معاف کر دوں گا. بلکہ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ استغفار کرے میں اس گناہ کو معاف کر دوں. میرے نزدیک گناہ کرنے والے نہیں. اور بلکہ اللہ پاک کو جو بڑی پسند آتی ہے توبہ، اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے یعلق فی السماء قنادیل، آسمان پہ چراغاں کیا جاتا ہے. چراغاں جیسے کوئی خوشی ہوتی ہے اور ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں اور وہ روشنی کرتے ہیں. تو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے باغی ہو اور وہ توبہ کرے کہ اللہ معاف کر دے بس اب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعلق فی السماء قنادیل، آسمان پہ چراغاں کیا جاتا ہے. خوشی میں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اور جب پوچھتے ہیں فرشتے یہ کیوں یہ چراغاں ہو رہا ہے باری تعالیٰ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اصطلح العبد الی المولا، میرے ایک بندے نے جو مجھ سے ناراض ہو کے میری نافرمانی کر رہا تھا مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے صلح کر. اللہ پاک کو توبہ سبحان بہت زیادہ قبول ہے. اگر کسی سے بشری تقاضے کی وجہ سے غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو کسی بھی انداز سے تو اس کو توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اصحاب کہف کے کتے کی طرح چلائے. دوسروں کو اچھا سمجھے چاہے جو بھی کچھ غلطیاں ہوں، اپنے آپ کو کمزور سمجھے. اللہ حقیقی نور ایمانی نصیب فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر. وعلیکم